حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، آپ کی وفات ہو گئی تو 6 ماہ تک آپ کی باڈی، آپ کا جسم مبارک اسی طرح لاٹھی کے سہارے آپ کھڑے رہے، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا، وفات ہو گئی ہے، اور چہرے مبارک پر مردگی کے، فوتگی کے کوئی آثار نہیں، وہی اشاش بشاش چہرہ ہے، اسی طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جنات محسوس کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا نیچے سے، تو جب دیمک نے اس کا نیچے سے نیچے کا حصہ کھایا تو لاٹھی ٹوٹی، آپ کا بدن اس کے اوپر تھا تو لاٹھی ٹوٹی نیچے سے، تو آپ نیچے آ پڑے، جب نیچے آ گرے تو جنات کام چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس زمانے میں مشہور یہ تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فلما خر تبینت الجن، جب وہ نیچے آ گرے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر جنات کو علم غیب حاصل ہوتا تو وہ ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی وہ پہلے سے کام چھوڑ دیتے۔ معلوم یہ ہو جنات کو علم غیب نہیں، اور یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی وفات کے بعد ان کا جسم جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام، آپ تو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے تو عرصہ 6 ماہ گزر گئے، مگر آپ کے جسم مبارک کے اندر کسی قسم کا چہرے پر اور جسم مبارک کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام چونکہ جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، اس زمانے میں انسان اور جن یہ مل جل کے کام کرتے تھے، تو انسانوں نے جنوں سے یہ معلوم کیا، انسان جنوں سے معلوم کرنے لگے بھئی تمہارے اندر یہ اتنی طاقت کہاں سے ہے، تم بڑے بڑے ہیوی بھاری پتھر 2 4 10 من کا پتھر چٹان تم اٹھا کر لے آتے ہو اور تمہیں کوئی پتہ نہیں چلتا، جہاں کرین کام کرتی ہے وہاں تمہارا ایک جن وہ کام کرتا ہے، لہذا یہ طاقت تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ہم اللہ کی کلام پڑھتے ہیں، اس کا ہمیں اثر ہے، اس طرح کر کے انہوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی کلام ہے، وہ ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ تو جنات نے انسانوں کو غلط قسم کے کلمات، کفریہ کلمات پکوانے شروع کر دیے، سکھانے شروع کر دیے، اور انہوں نے پڑھنے شروع کر دی۔ جب وہ پڑھتے وہ وظائف، وہ چیزیں پڑھتے، وہ کلمات پڑھتے، جنات چپکے سے ان کا وہ کام کر دیتے۔ مثلا ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بریڈ فور میں میرا فلانا کام ہو جانا چاہیے، تو وہ کلمات پڑھتے اور وہاں پر جنات جا کر ان کا کام کر دیتے، وہ محسوس کرتے باقی اس کلام کے اندر اثر ہے، حقیقت اس کلام کے اندر اثر نہیں ہوتا تھا، وہ تو جنات اس کلام کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جنات ان کا کام کر دیتے تھے، گمراہ کر یا گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور جنات اس ذریعے سے ان انسانوں کو گمراہ کرتے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تو جنات اس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں، بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیا اپنے وزیر کو ارشاد فرمایا کہ جنات کو اور انسانوں کو دوسرے سے جدا کر دو، اور کرتے کرتے وہ کتابیں چھپی تو انسان ان کو پڑھتے تھے، ان سے اپنا مطلب حاصل کرتے تھے، کتابیں تک چھپ گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ساری کتابوں کو ضبط کرو، کتابوں کو ضبط کرو اور انسانوں کو جنوں سے جدا کر دو، اور کتابیں منگوا کے آپ نے فرمایا میرے تخت کے نیچے ان کو دبا دو۔ لہذا آپ نے اس طرح کر کے کنٹرول کیا تاکہ ان کفریہ کلمات کو کوئی نہ پڑھے۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو شیطان جو تھا یہ انسانی لباس میں لوگوں کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا ہیلو، آرام سے بیٹھو۔ شیطان انسانوں کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا میں تمہیں بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے
وہ کس طرح حکومت کرتے رہے؟ آخر نہیں ہمیں تو نہیں پتا. انہوں نے کہا وہ تو جادوگر تھے, وہ تو جادو کے ذریعہ سے وہ ساری ہر چیز پر حکومت کرتے رہے. آخر تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ ان کے تخت کے نیچے سے جا کر جگہ کھودو تو تمہیں کتابیں معلوم ملیں گی. باقی وہ جگہ تو کھودی, لیکن سلیمان علیہ السلام نے تو اس کی چیز پر کنٹرول کرنے کے لیے کتابوں کو ضبط کیا تھا اور دفن کیا تھا نا. لیکن وہ کتابیں جب مل گئی تو یہ مشہور ہو گیا سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک وہ تو جادوگر تھے اور کفریہ کلمات پڑھتے تھے. یہ یہود نے مشہور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر, لیکن شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ قرآن پاک کی شان ہے. قرآن پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شانیں بیان فرمائیں, ان پر جو الزامات لگائے ان الزامات کو دور کیا. یہود نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا, بہتان لگایا کہ حضرت مریم جو تھیں وہ غیر شادی شدہ تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے, گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز پیدا ہوئے. تو قرآن پاک نے حضرت مریم کی برات بیان فرمائی. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز پیدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن پاک کے اندر برات بیان فرمائی. یہود نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ کفر کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, لیکن یہ شیاطین تھے وہ جو کفریہ کلمات استعمال کرتے تھے, کفر کرتے تھے. ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا وما کفر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اس فرمان علی شان کا یہ مطلب ہے کہ وقت گزرتا چلا گیا, ادریس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. جب ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس زمانہ میں یہ جادو کے کلمات یہ لوگوں کے اندر پھیلنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے حضور فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم نے درخواست کی تھی نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, تیری تسبیح بیان کرنے کو ہم کافی ہیں. تو یا اللہ اس حضرت انسان کو تو بنا رہا ہے, یہ خون روزیاں کریں گے تو جھگڑے فساد ہوں گے. یا اللہ وہی بات ہو رہی ہے جو ہم نے عرض کی تھی. یا اللہ وہ کفریہ کلمات بولتے ہیں, جادو کرتے ہیں, تیری نافرمانی کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے اندر میں نے دو چیزیں رکھی ہیں. ایک خواہشات نفسانی میں نے رکھی ہے, خواہشات نفسانی میں نے ان کے اندر رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہے. اگر تمہارے اندر خواہشات نفسانی رکھ دی جائے تو تم بھی وہی کام کرو. تم چونکہ تمہارے اندر خواہشات نفسانی نہیں, تم معصوم ہو, تم فرشتے ہو, تم نور کی پیداوار ہو, تو انسان جو ہے وہ خاکی ہے اور اس کے اندر خواہشات نفسانی ہم نے رکھی ہیں جس کی وجہ سے انسان سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں. ان کا یا اللہ ہم تیری نافرمانی نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے میں سے دو فرشتوں کو چن لو, میں نے جو انسان کے اندر میں نے مادہ رکھا ہے وہ میں تمہارے اندر رکھ دیتا ہوں, جو خواہشات نفسانی کے جذبات میں نے رکھے ہیں وہ بھی تمہارے اندر میں پیدا کر دیتا ہوں. جاؤ زمین پر جا کر تم جادو پر جا کر کنٹرول کرو, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں, اور جا کر کنٹرول کرو اور لوگوں کو جا کر منع کرو, کہو کہ اس کے اندر یہ نقصان ہے, یہ اس کے اندر یہ نقصان ہے, ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو, لوگوں کو منع کرو. ٹھیک ہے جاؤ. دو فرشتوں کا چناؤ ہوا, ان کا کیا نام تھا؟ ہاروت اور ماروت. کیا نام تھا بولو؟ ہاروت اور ماروت. دو فرشتوں کا چنا ہوا, ایک کا نام تھا ہاروت, ایک کا نام تھا ماروت. ادھر اچھا, ایک کا نام تھا ہاروت, ایک کا نام تھا ماروت, دونوں کا انتخاب ہوا. ارشاد فرمایا جاؤ زمین پر جا کر لوگوں کو جا کر منع کرو. لیکن ان کو جادو کے کلمات سکھا دیے گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو جادو کے کلمات پڑھنے کا حکم دیا یا اجازت دی, نو,
بلکہ سکھا دیے گئے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کلمات ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہماری لائبریری کے اندر ہر قسم کی بکیں موجود ہیں اور مل سکتی ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ عقیدے کے لحاظ سے ہمارا اختلاف ہے، ان کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں وہ عبارتیں بھی یاد ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ جو مخالف ہوتا ہے اس کی کتاب کی عبارتیں یاد کرنی یہ ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کو سمجھایا جا سکے، بتایا جا سکے تمہاری بکوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا ان کو جادو کے کلمات سکھا دیے گئے اور وہ فرمایا گیا جاؤ زمین پر جا کر لوگوں کو منع کرو۔ لیکن وہ فرشتے دونوں زمین پر آتے تھے، سویرے سارا دن زمین پر رہتے تھے، شام کو اس میں آدم پڑھ کے آسمان پر چلے جاتے تھے۔ یہ ان کا ایوری ڈے کا معمول تھا، دن سارا زمین پر گزارنا ہے، لوگوں کے اندر رہنا ہے، انسانی لباس میں آتے تھے جیسا کہ ہم لوگ ہیں، انسانوں میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، انسانی لباس میں آتے تھے، اور شام کو اس میں آدم پڑھ کے تو وہ پھر آسمان پر چلے جاتے تھے، اپنے نورانی لباس میں آسمان پر چلے جاتے تھے۔ یہ کرتے کرتے کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، وہ فلانی چیزوں سے منع کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے، آتے گئے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ کلمات نہ پڑھو، نورانی کلمات سکھاتے تھے، یہ کلمات پڑھو۔ کرتے کرتے ایک عورت ان کے پاس آ گئی، اس عورت نے ان کو آ کر کہا کہ میری اور میرے خامد کے مابین کافی ساری ناراضگی ہے، جھگڑا ہے،